ليس في أعماقنا الإيمان كالجراد مسودا فإذا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ مجادلہ کا۔ 28 پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 پارٹیوں کا ذکر کیا، ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی اور ایک حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان 2 پارٹیوں کا ذکر آئے گا اس صورت میں، اور کچھ معاشرتی ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں۔ آئیے سورۃ المجادلہ کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ دونوں کی بات کو گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ اس کو زہار کا مسئلہ کہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں اس کی طرف اشارہ تھا، اب یہاں اس مسئلے کو بیان کیا گیا اور اس کا حل عطا کیا گیا ہے۔ عربوں کے معاشرے میں یہ جہالت تھی کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا کرتے یا کوئی اور محرم رشتہ دار کہہ دیا کرتے اور اس سے تعلق قائم نہ کرتے اور اس بیچاری عورت پر ظلم ہوتا۔ تو یہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں۔ اللہ کے رسول امیر تھے، ان کے سامنے آ کر جماعت کے امیر کے سامنے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح پلیٹ فارم پر انہوں نے بات کو بیان کیا۔ اللہ نے اس بات کو سنا اور اس کا حل بھی تجویز کیا۔ ارشاد ہوا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، انہیں ماں وغیرہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ حقیقی ماں وہ ایک ہی ہوتی ہے شخص کی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا بہت بخش دینے والا ہے۔ بات تو بہت سخت آ گئی، اللہ نے حلال حرام کے فیصلے کرنے ہیں، تم کسی کو کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر اپنی بیوی کو؟ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار بھی فرمایا مگر معافی کا اعلان کیا، اور اب اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، انہیں اپنی ماں کہہ بیٹھیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو یہ غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جو یہ نہ پائے، مراد غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، تو وہ 2 مہینے لگاتار یعنی مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینہ،
بس جو یہ بھی نہ کر سکے، اس کی استطاعت نہ ہو، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے دن بھر کا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں، ان کا لحاظ رکھو، اور اگر ان کی خلاف ورزی ہوئی تو عذاب اور پکڑ آ سکتی ہے۔ حلال حرام کے معاملے میں اللہ بہت سخت، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہ اللہ اپنے حبیب کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اس کے حکم سے حلال حرام کے احکامات بیان فرمائیں۔ تم کون ہوتے ہو حلال کو حرام کرنے والے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے واضح نشانیاں نازل کر دیں، واضح آیات اتار دیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، مراد قیامت کے دن۔ فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے شمار کر رکھا ہے لوگوں کے اعمال کا، اور لوگ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں بھولتا، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور لوگ بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ اب حزب الشیطان یعنی منافقین کا بیان آئے گا۔ ارشاد ہوا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ نجوا یعنی تنہائی میں سرگوشیاں نہیں کرتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 لوگ تنہائی میں سرگوشیاں کرتے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے اعمال کیے قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ نجوا یہ منافقین کی سازش تھی۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ اجتماعی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اس دائرے میں آ تو گئے مگر جھوٹے دعوے دار تھے، اور یہ تنہائی میں بیٹھ کر جماعت کے خلاف سازشیں کرتے۔ اس وقت امیر تھے، اللہ کے رسول ان کے خلاف سازشیں کرتے۔ یہ تنہائی کی سرگوشیوں سے ان کو منع کیا گیا کیونکہ اس سے جماعت پر نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ علیحدہ ہو کر کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا منصوبے کر رہے ہیں، کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ جماعتی زندگی کے مسائل جو یہاں پر بیان کیے گئے، ان منافقین کے متعلق آگے ارشاد ہوا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا یعنی تنہائی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے سے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے جو منافقین کا رویہ بیان ہوا، اللہ کے رسول کے خلاف اور اطاعت کے خلاف زیادتی کے کاموں کی، نافرمانی کے کاموں کی سازشیں کرتے ہیں اور فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا، اور یہ کچھ ذکر اب یہود کا بھی ہے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس انداز سے سلام کہتے ہیں کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو نہیں بتایا، سلام کرنے کو نہیں بتایا۔ یہودی خاص طور پر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے اور السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کا مطلب تمہیں موت آئے، استغفر اللہ۔ ہمیں بھی سلام کے الفاظ صحیح انداز سے اختیار کرنے اور ادا کرنے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا، اور اتراتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، استغفر اللہ۔ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم ٹھکانے کے طور پر کافی ہے۔
یصلونہا یہ اس میں ڈالے جائیں گے، فبئس المصیر پس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو ہر دور میں ملیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی بات کرو، مشورہ کرو، تو گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرنا۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور نیکی اور تقوی کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرنا۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو علیحدگی میں تنہائی میں کر دو، کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے کسی اور بھائی کو تم بتانا چاہتے ہو، کہنا چاہتے ہو، علیحدگی میں بتا دو۔ یہ خیر اور تقوی کے کاموں کی سرگوشی ہے تو ٹھیک، مگر گناہ، سرکشی، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق سرگوشیاں، یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے۔ اے ایمان والو تم اس سے بچتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرح تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک یہ سرگوشیاں تنہائی میں نجوہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم زدہ کرے جو ایمان لائے۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان ایمان والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ تنہائی میں جو سرگوشیاں ہیں جماعت سے ہٹ کر الگ بیٹھ کر، اس کا مقصد ہوتا ہے شیطان کے منصوبے کو آگے بڑھانا، مگر ایمان والوں کو تسلی رہے کہ یہ شیطان اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو شیطان اور منافقین کے حربے ناکام ہوں گے۔ ناظرین کرام یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ كلام الله داعي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ المجادلہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حزب الشیطان یعنی منافقین کا ذکر ہمارے سامنے آیا، جو چھپے ہوئے حزب الشیطان اسلامی جماعت کے اندر داخل ہو کر یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اندر ہی اندر سے نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی سرگوشیوں یعنی نجوہ کا بیان آیا ہمارے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ اور ہدایات دے رہے ہیں اہل ایمان کو۔ آئیے مطالعہ کریں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 سے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو، فافسحوا تو کشادگی پیدا کیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو تاکہ وہ بھی بیٹھے، وہ بھی اللہ کے رسول کی بات سنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اجتماعی زندگی میں مسجد ہو، دین کی محافل ہوں، ہمیں دوسروں کے لیے بھی ایثار کا، ہمدردی کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، ان کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ محفل ختم ہو گئی، اب اللہ کے رسول نے جانا ہے اور کاموں کا نمٹانا ہے اور ان پر ذمہ داریاں ہیں، اب اپنے گھروں کو جاؤ۔ اب منافق کیا کرتے، ذرا الگ سے کھڑے ہو کر بات کرتے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، یہ بھی محفل کے اندر موجود تھے، اور بڑا انہیں پرسنلی کوئی کانٹیکٹ کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا کہ ایسی کوئی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کے چلے جایا کرو۔ باقی ایمان ہوگا اور جن کے پاس علم ہوگا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ جھوٹے دعوے دار ایمان کے ان کے لیے کوئی درجات نہیں، ان کے لیے تو گناہ اور پکڑ ہے، مگر ایمان ہو اور جن کے پاس علم ہو ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا۔ علم کی فضیلت بھی بیان ہوئی، ایمان کا ذکر علیحدہ اور علم کا ذکر علیحدہ کیا گیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس علیحدگی کی بات یعنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو، ذالک خیر لکم واطہر،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم یہ نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ گویا ایک طرح کا ٹیکس لگا دیا گیا. رسول اللہ کے وقت کو برباد کرتے تھے یہ منافقین، تو یہ ٹیکس لگا دیا کہ پہلے صدقہ دو پھر بات کرو. اب یہ دنیا پرست مال کے دیوانے یہ کہاں صدقہ دیں گے، تو ان پر پابندی لگا دی گئی ان کی اصلاح کے خاطر. تاہم یہ حکم جلد واپس لے لیا گیا. ارشاد ہوا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کر سکو، ڈر گئے چلو، پس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ، میں نے پچھلی آیت پر عمل کیا، ایک مرتبہ مجھے گفتگو کرنی تھی، میں نے کچھ صدقہ دیا، پھر یہ حکم مفسرین کی رائے کہ اللہ نے واپس لے لیا. مقصد تھا کہ سرزنش ہو جائے، تنبیہ ہو جائے ان لوگوں کو جو تنہائی کی گفتگو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستیاں اختیار کی جن پر اللہ نے غضب کیا؟ غضب ہوا یہود پر، اور دوستی اختیار کرنے والے منافقین، جھوٹے دعوے دار ایمان کے، جو اندر ہی اندر حزب الشیطان مسلمانوں میں. ما ہم منکم ولا منہم، یہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یہ تو مفاد پرست ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مفاد ملے گا ہمیں، وہیں پہ چلے جاتے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں ایک نمبر کے اور ایمان کا غلط دعویٰ کرتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ برے کام کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا. فیحلفون لہ، تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. کما یحلفون لکم، جیسے مسلمانوں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کرتے ہیں وہ کسی حقیقت پر ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون، بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان جھوٹوں میں ہونے سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے اور دین کی جد و جہد کے لیے جان و مال، وقت، صلاحیت کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. استعوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا. فانساہم ذکر اللہ، پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. دنیا میں غرق تو اللہ کہاں یاد رہے. اولئک حزب الشیطان، آگاہ ہو جاؤ یہ شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب یہ شیطان کی پارٹی کے وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہی اندر ہوتے ہیں. اب جو کھلے شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کی پارٹی کے کھلے کھلے افراد، واضح طور پر جو افراد ہیں یعنی کافر، ان کا بیان. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ رسوا کر کے چھوڑے گا ان کو. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہم پچھلی کئی قوموں کے واقعات پڑھ آئے، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ قمر میں پچھلی قوموں کے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچایا گیا اور نافرمانوں کو مٹایا گیا، برباد کیا گیا. ارشاد ہوا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی یعنی طاقتور ہے اور عزیز یعنی غالب ہے. اب آخری آیت طویل آیت ہے،
حزب اللہ کا بیان، اللہ کی پارٹی، وہ لوگ جو حقیقی ایمان والے ہیں، دل میں ایمان اور عمل میں جہاد اور انفاق، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے جن کو ہوا کرتی ہے، ان حزب اللہ کے لوگوں کا بیان آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان سے دوستیاں اختیار کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ ایمان والوں کی دوستی اللہ کے باغیوں، اللہ کے نافرمانوں سے نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار۔ اللہ اکبر، یہ خوری رشتے نیچے اور ایمان کا رشتہ اوپر۔ ایمان والوں کی سچی دوستی، دلی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں، اللہ کے باغیوں سے نہیں، چاہے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع، ابو بکر صدیق مسلمانوں کے کیمپ میں اور بیٹے عبد الرحمن بعد میں ایمان لائے، وہ کفار کی طرف، عمر فاروق ایک طرف، مامو دوسری طرف، مصعب بن عمیر ایک طرف رضی اللہ عنہما اور بھائی دوسری طرف۔ اللہ اکبر، کیوں؟ صدیق اکبر کو بعد میں عبد الرحمن جو ان کے صاحبزادے ہیں فرمانے لگے ابا جان آپ بدر میں کئی مرتبہ میرے سامنے آئے، میں نے تلوار نہ اٹھائی۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کہا بیٹا تو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ خون کا رشتہ نیچے اور ایمان کا رشتہ اوپر رہے گا۔ تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ کافروں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ان سے دوستیاں کرتے ہوں، چاہے وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا، لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی خاص روح سے ان کی مدد فرمائی۔ ایک مراد قرآن، لفظ روح وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن سے ان کو ایمان ملا اور ایمان والوں کو اللہ کی مدد ملی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جنت کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ یہی کامیاب ہونے والا ہے، اصل کامیابی ان کے لیے ہے۔ حدیث بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی، اپنے دین کی محبت عطا فرمائے اور ان محبتوں کو باقی ساری محبتوں کے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة